کوئی طالب نہیں ہے نا، کوئی طالب دین ہی نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی آپ بعض اوقات مسائل پتہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی طالب مولا نہیں ہے، اللہ کا طالب نہیں ہے. سب دنیا کے طالب ہیں، طالب دنیا ہے. آپ دیکھ لیں پیدائش سے لے کر موت تک آپ کو صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے بچپن پر نظر ڈالیں، اپنی جوانی پر نظر ڈالیں، اپنے جو بھی اگر بوڑھے ہیں کوئی تو وہ بڑھاپے میں آپ کی صرف ایک فکر ہے اور وہ ظاہر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، یہ ایک سوال تو ہے، جس نے بھی کیا ہے میرے خیال میں اس کو ضرورت نہیں ہے اس سوال کے جواب کی. اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سوال ہم نے کبھی کیا نہیں ہوگا، کسی بھی عالم سے ہم نے جا کے نہیں پوچھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ دین کا مقصد کیا ہے. آپ اپنی زندگی میں اگر کوئی مجھے کہتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے تو میں پوچھ ہی نہیں رہا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے عالم سے پوچھا ہے اور میں نے جانا ہے کہ دین کا، تو اس سے تو میں پوچھ ہی نہیں رہا. یہ تو میں عوام سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیں، دین ایک تو یہ ہے کہ دین ہے کیا. پہلے آپ دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ دین ایک راستہ ہے اور یہ اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے. دین ہے قرآن میں، دین قرآن میں ہے، اور قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن آپ کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. تو قرآن تو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اور دین قرآن ہے اور حضور کا عمل ہے. اب اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور پھر بھی آپ دین کے کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ اعمال باطل ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ایک عام بات ہے، میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ راستہ بھٹک گئے ہیں اور آپ کی منزل دنیا ہو گئی ہے، اب آپ کو دین کی نہ کوئی ضرورت ہے جاننے کی، نہ کوئی فائدہ ہے. اگر آپ جان بھی لیں تو آپ ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، تو دین پہ عمل کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ بغیر نیت کر کے سارے کام جو ہیں وہ باطل ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. آپ کی نیت اللہ نہیں ہے زندگی گزارنے کی، آپ کی نیت دنیا بن گئی. اب آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے کم از کم. یہ بات نوٹ کر لیں. آج آپ دیکھ لیں کہ ہم دین سے بے نیاز ہو کر، قرآن سے بے نیاز ہو کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے حکم اور رسول کے عمل کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. بس آپ دیکھ لیں، آپ تو اپنی خوشی کے لیے، بس آپ کی پریشانی کیا ہے؟ دنیا، اور خوشی دنیا. کوئی آپ کو 5 لاکھ روپے دے دے تو آپ خفا ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ تو آپ کی خوشی اور غم یہ تو دنیا تک محدود ہو گئے، بات ختم ہو گئی آپ کی. تو بہرحال میں دین کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. دین کا ایک مقصد ہے. یہ بات میں آپ کو مختصر بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں. دین کا ایک مقصد ہے. اگر وہ مقصد آپ کے ملحوظ خاطر نہیں ہے اور وہ مقصد آپ کا مقصود حیات نہیں ہے، اب آپ کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کا مسلمان دین سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے. مجھے نہ چھیڑو، مجھے مت بتاؤ، مجھے سب کچھ پتہ ہے. کوئی طالب نہیں ہے نا، کوئی طالب دین ہی نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی آپ بعض اوقات مسائل پتہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی طالب مولا نہیں ہے،
اللہ کا طالب نہیں ہے، سب دنیا کے طالب ہیں، طالب دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں پیدائش سے لے کر موت تک آپ کو صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے بچپن پر نظر ڈالیں، اپنی جوانی پر نظر ڈالیں، اپنے جو بھی اگر بوڑھے ہیں کوئی تو وہ بڑھاپے میں آپ کی صرف ایک فکر ہے اور وہ ظاہر ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے، اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو دین کا دیکھیں، دین ایک راستہ ہے، اور دین قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اگر آپ کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے، قرآن میں تدبر اور قرآن کو جاننے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہیں۔ آپ کا مطالبہ جو ہے یعنی جو آپ کا مقصود ہے وہ ظاہر ہے، دنیا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو ریپیٹلی بعض اوقات کہتا ہوں، لیکن یہ اہم باتیں ہیں۔ آج ہم جو دین یعنی ہمارا دین، آج کے مسلمان کا دین، یہ کیوں مسلمان ہے؟ کیونکہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ میں مسلمان، اور اگر میں ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا تو میں کیا ہوتا؟ ہندو ہوتے میں۔ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا، انگریزوں کے ہو سکتا تھا نا۔ تو اصل میں ہمارے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف یہ حقیقت ہے کہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو بس یعنی میرے امی ابو بھی پیدائشی مسلمان تھے، انہوں نے بھی بچپن سے مجھے اللہ کہنا سکھا دیا، کلمہ سکھا دیا، نماز پڑھا دی اور کہا بیٹے نماز پڑھا کرو، رخ تمہارا خیر ہے دنیا کی طرف ہو لیکن نماز پڑھ لیا کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں نماز کی، رخ خیر ہے، یعنی یہ ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے بچوں کو دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں کہ یہ کماؤ پوت بن جائے، کمانے والا، دنیا کمانے والا بن جائے۔ آخرت نہ ہمارے مد نظر ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک بچہ اگر نیکی کا رخ اختیار کر بھی لیتا ہے تو بہت سے والدین اس کو پسند نہیں کرتے، ابھی وقت ہے، ابھی تو تمہارا بڑے کام پڑے ہیں، ہو جائے گا، کر لینا۔ تو دیکھیں، ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے دل میں ایمان کا ذرہ نہیں ہے، برائے نام ہم مسلمان ہیں۔ ہماری دیکھیں اس میں یہ قرآن اس کے بارے میں بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر کہا ہے قرآن پاک میں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 اور 3 کھول کے پڑھ لیں۔ ویل للکافرین، ویل للکافرین من عذاب شدید، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کی۔ یہ کون ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے زیادہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، یعنی آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ آخرت کی نسبت دنیا سے پیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں، ہماری خوشیاں، ہماری توقعات، ہمارے منصوبے سارے ظاہر کے بارے میں، قبر، حشر، جنت، دوزخ، یہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ دیکھیں نصاب میں اسکول جب بچہ جاتا ہے تو نصاب تعلیم ہوتا ہے نا، بھئی دا پہلا کتاب نہ رکھا، اور سارا نصاب تعلیم میں آپ کے قرآن پاک نہیں ہے، آپ کی زندگی میں نہ قرآن ہے، نہ آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہے۔ قرآن پاک بس روایتی طور پہ اگر آپ نے پڑھ لیا، کسی درس میں شمولیت کر لی، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔
تو بہرحال میں دین کے مقصد کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بہت بڑا فائدہ دینے کے لیے، اور وہ فائدہ اتنا ہے کہ اس وقت آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اصل فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اصل فائدہ قرار دیا ہے آخرت کو، آخرت کے فائدے کو۔ وہ فائدہ اگر ہمارے مد نظر نہ ہو تو پھر زندگی فضول ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ فائدہ اگر ہمارے مد نظر نہ ہو تو پھر زندگی فضول ہے، فضول گزرے گی۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں کہ بھئی یہ یعنی اس کی حقائق پر آپ سوچیں، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم